السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو جہان بنائے ہیں، ان میں ایک جہان ایسا ہے کہ جہاں راحت ہی راحت ہے، تکلیف پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جہان ہے جنت کا، جہاں نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ تنگی ہے،
نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، کچھ نہیں۔ اور ایک جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ جہان ہے جہنم کا، جہاں نہ کوئی نعمت ہے، نہ کوئی سہولت ہے، نہ کوئی راحت ہے، نہ آسودگی ہے، نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، تڑپنا ہی تڑپنا ہے۔ ایک جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے جہاں آسودگی بھی رکھی ہے، راحت بھی رکھی ہے، تکلیف بھی رکھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، تنگی بھی ہے۔ یہ جہان ہے اس دنیا کا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جہان میں یہ سارے ہی حالات ہیں، اور یہ سارے حالات مومن کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے جیل میں وہ بھلے اے کلاس ہو یا بی کلاس ہو، جیل جیل ہی ہے، وہاں راحت نام کی چیز نہیں ہے، خواہش نام کی، پسند نام کی چیز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے دنیا میں بھی مومن کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ کبھی اس پر کوئی حالات، کبھی کوئی حالات، کبھی انفرادی حالات سے دو چار ہوتا ہے، کبھی اجتماعی حالات سے دو چار ہوتا ہے، کبھی گھریلو اعتبار سے پریشانی ہیں، اولاد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، اور کبھی کاروباری اعتبار سے پریشانی ہیں، اور کبھی ملکی حالات کی وجہ سے پریشانی ہیں۔ لیکن اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ مومن کو دنیا میں جو بھی تکلیف آئے، خواہ اولاد کی طرف سے ہو، بیوی بچوں کی طرف سے ہو، کاروباری حالات ہوں، ملکی حالات ہوں، مسلمان کو، مومن کو جو بھی پریشانی آتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ طے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں پہلے ہی بتلا کے چلے گئے۔ اب ایسے حالات میں جب پریشانی والے حالات ہوں، مصیبت والے حالات ہوں، تنگی والے حالات ہوں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو کہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ مثلا ملکی سطح پر جو معاملات ہیں، حالات ہیں، کسی افسر کا لگانا، کسی کا ہٹانا، دوسرے ملکوں سے معاہدات،
کافروں سے معاہدات، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں پا رہے، اور کچھ وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں ہم ان کو ٹھیک کر لیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے بس میں ہیں، ان کو ہم ٹھیک کریں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ محض پریشان ہونے سے، تبصرے کرنے سے تو بات ٹھیک بنے گی نہیں۔ ہمارے حالات ہمارے اختیار میں ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنا، فرائض واجبات کو پورا کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، دیانتداری کو اختیار کرنا، صلہ رحمی ہمدردی کو اختیار کرنا، یعنی 4 چیزیں ہیں: عبادات، معاشرت، معاملات۔ ان 4 چیزوں کو ہم بہتر کریں، یہ ہمارے اختیار میں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جب وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ ہم کیسے ٹھیک کریں؟ نہیں۔ اگر ایک غلط کر رہا ہے تو اس کا غلط کرنا ہمارے لیے غلط کرنے کا جواز نہیں پیدا کرتا کہ ہم اس غلط کو دیکھ کے ہم بھی غلط کرنے لگیں۔ جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں، اور جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور دعا کیسے کریں؟ جیسے ہمارا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہو اور وہ دم توڑ رہا ہو اور ہماری امیدوں کا وہ واحد سہارا ہو، ہماری امیدوں کا وہ واحد سہارا ہو اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، دم توڑ رہا ہے، ایسے میں ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم کس طرح سے بلک بلک کر اس کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ اس کو زندگی دے دے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری امیدوں کا واحد سہارا یہ ہمارا ملک ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کے لیے بلک بلک کے دعا کرتے ہیں، اس ملک کے لیے بھی دعا کریں۔ اور یاد رکھیں، حالات آتے بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور نکالتے بھی اللہ ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت سے باہر ہیں۔ نبیوں پر حالات آئے، حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال تک جیل میں رہے، 12 سال تک جیل میں رہے، اور اس وقت کی جیلیں آج کی جیلوں کی طرح نہ تھیں۔ ان 12 سالوں میں زبان پر اللہ کے لیے کوئی شکوہ آیا؟ نہیں۔ پتہ چلا حالات آتے ہیں۔ حضرت یسع ایک نبی گزرے، اپنی قوم کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ جیل، ان کے اوپر حملہ ہوا، جیل میں بند ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں 7 لوگ ہیں۔ جب جیل میں آئے تو اب لوگ پریشان ہوئے۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو جب تم آزاد تھے اس وقت میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کی مانو، اللہ کے بن کے زندگی گزارو،
اللہ کی نافرمانی اختیار نہ کرو، لیکن اس وقت آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، اور اس کی وجہ سے آج ہم اس پریشانی میں ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھیں اور اللہ تعالی سے اپنا معاملہ سیدھا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی اپنی قوم کے ساتھ جیل میں اللہ کی عبادت میں، دعاؤں میں، ذکر اذکار میں لگے۔ اللہ نے ان حالات میں کہ قوم بھی اور خود بھی جیل میں ہیں، جیل سے نکلنے کے اسباب بنائے، اور اسباب ایسے بنائے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب دیکھا اور نجومیوں کو بلایا، جو ملک میں بڑے بڑے نجومی تھے، کاہن تھے، انہیں بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر دو۔ انہوں نے کہا جی خواب کیا ہے، خواب کیا ہے؟ کہنے لگا خواب تو میں بھول گیا، خواب تو میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جب خواب بھول گئے تو ہم تعبیر کہاں سے دیں؟ ہم تعبیر کہاں سے دیں؟ آپ خواب بتائیں گے تو ہم تعبیر دیں گے، جب آپ خواب نہیں بتائیں گے تو ہم تعبیر کیسے دیں گے؟ غرض یہ کہ بادشاہ ان کے اوپر غصہ ہو گیا اور کہا کہ اگر چند دن کی مہلت ہے، آپ تو اب تک یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس غیب کی خبریں ہیں، فلاں خبریں ہیں، فلاں خبریں ہیں، آج تمہارا پتہ چلا، تمہارا فریب کھل کے سامنے آ گیا۔ اگر آپ نے میرا خواب نہ بتایا اور اس کی تعبیر نہ بتائی تو گردن اتار دوں گا۔ اب یہ بیچارے اپنی جان کی پناہ حاصل کرنے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، پریشان ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ خبر اندر جیل میں اللہ کے اس نبی کو پہنچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں پہنچ گئی۔ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کے لیے بے چین ہے، بے چین ہے، تو اس کا خواب بھی میں بتا سکتا ہوں اور تعبیر بھی بتا سکتا ہوں، خواب بھی بتاؤں گا، تعبیر بھی بتاؤں گا۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ دیکھو خام خام مصیبت میں مجھے نہ پھنسا دینا۔ کہا نہیں۔ اس نے جا کر کے بات کی کہ حضرت اندر میں ایک آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لائیں انہیں لائیں۔ حضرت اللہ کے نبی تھے، لے جایا گیا۔ جب حضرت کو لے جایا گیا تو بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ جو اس کے پاس آتا وہ آ کر کے پہلے سجدہ کرتا اور پھر اس کے سامنے کھڑا ہوتا، اور یہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، گئے جا کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہا کہ یہ کیا حرکت، آپ نے ہمارے دستور کے خلاف کیا، ہمارے طریقے کے خلاف کیا، تعبیر تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کا جواب دو۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو میں نے کیا ہے اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ جو میں نے کیا ہے یعنی تمہیں سجدہ نہیں کیا، اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھی فائدہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرا کیا فائدہ اس میں؟
کہا کہ آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، اس کی تعبیر آپ کو پتہ نہیں چل رہی، تو اگر میں آپ کو سجدہ کرتا تو جس نے آپ کے خواب کا مجھے علم دیا ہے، آپ کا خواب مجھے بتایا ہے، اس کی تعبیر مجھے بتلائی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا۔ جب وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا تو میں اس علم سے محروم ہو جاتا، تو میرا نقصان تو یہ ہوتا کہ میں علم سے محروم ہو جاتا، اور آپ کا نقصان یہ ہوتا کہ آپ کو تعبیر نہ ملتی اور ساری زندگی اس پریشانی میں گزرتی۔ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے، بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے۔ کہا کہ انہیں میرے برابر میں بٹھاؤ۔ اللہ کے نبی کو برابر میں بٹھایا گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو جیل سے نکلنے کے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ اب بادشاہ نے بے تاب تھا، کہا کہ حضرت بتائیں خواب۔ کہا خواب آپ نے یہ دیکھا ہے، ایک بت ہے جس کا سر آسمان سے لگ رہا ہے، پاؤں زمین پر ہیں، ایک حصہ مشرق میں ہے، ایک حصہ مغرب میں ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ سونے کا ہے اور گردن چاندی کی ہے، اور پیٹ اس طرح سے ہیں، پاؤں تانبے کے ہیں، اور فلاں جگہ لوہے کی ہے۔ آپ ابھی اس کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک پتھر آیا، وہ پتھر اس کے اوپر آ کے لگا، جس نے اس پورے بت کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس کا وجود تک نہیں رہا، اور وہ پھر پتھر ایسا پھیلا کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کو اس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب بادشاہ سن کر کے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اتنی باتیں تو مجھے بھی یاد نہ تھیں، اتنی باتیں تو مجھے بھی یاد نہ تھی، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں آپ نے بالکل میرا خواب صحیح بتایا ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک قادر مطلق ہیں، بغیر اسباب اور وسائل کے پریشانی سے نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ پوری حکومت، پوری قوم حضرت کے اور حضرت کی پوری قوم کے مخالف ہے، لیکن اللہ پاک جب نکالنے پہ آئے تو اس طرح سے نکالا۔ اس نے کہا جی خواب تو آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، اس کی تعبیر بتلائیں۔ حضرت نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ جو آپ نے سر دیکھا کہ سونے کا ہے، اس سے عیسائی مذہب کی طرف اشارہ ہے، اس وقت اس کا چرچا تھا۔ اور جو آپ نے چاندی دیکھی، اس سے یہودی مذہب کی طرف اشارہ ہے۔ جو لوہا اور تانبا اور دیگر چیزیں دیکھی، اس سے دیگر اقوام کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک پتھر آیا اور اس پتھر نے اس کو مٹا کر کے رکھ دیا، تو وہ پتھر اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین نے ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح خواب بتایا اور صحیح تعبیر بتلائی۔ اس بنیاد پر اللہ پاک نے حضرت کو وہاں سے اور پوری قوم کو جیل سے نکالا۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں کسی بھی طرح کے، ان حالات کو دیکھنے کا انداز دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ، حضرت عابد یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو ان کی تیمارداری کے لیے
مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تیمارداری کے لیے جب گئے تو میں نے کہا حضرت کیا حال ہے، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے کان ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے میری زبان ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے پاؤں ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے میری عقل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے میرے کھال ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک سوچنے کا انداز یہ ہے کہ ہم جیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، ہم ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی انعامات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات کیا ہیں، کیسے ہیں، کتنے ہیں، اور پھر اس کے سامنے جو وقتی حالات ہیں، تکالیف ہیں، پریشانی ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان کو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آیا مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی انعامات زیادہ ہیں یا تکلیفیں زیادہ ہیں؟ یقیناً جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ ہوں گے، تکلیف ایک آدھ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں، کہیں مایوسی کی طرف جا کر کے یہ تو نہیں کہتے پریشان ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے، مارے گئے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے مجموعی اعتبار سے ٹھیک ہیں، کچھ حالات ہیں اور یہ وقتی حالات آتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت میں گھر سے نکلا، صدیق اکبر بھی باہر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر ہیں، دونوں باہر ٹہل رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوا کہ اس دوپہر میں آپ کیسے، خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، بے چین ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہنے لگے ابھی یہ چل ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے ان حضرات کو دیکھا، فرمایا خیر ہے؟ کہا یا رسول اللہ باقی تو سب ٹھیک ہے، بھوک کی وجہ سے بے چین ہو کر کے باہر نکل آئے کہ کچھ دیکھیں، کوئی شکل نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی بھوک کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہو کر کے باہر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کو لیا، ایک انصاری صحابی ان کے باغ میں آپ تشریف لے گئے۔ جب باغ میں تشریف لے گئے تو ان کی اہلیہ تھیں، آپ نے دستک دی اور بتلایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں دروازہ کھولتی ہوں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر کو اطلاع کی کہ دیکھو ہمارا نصیبہ جاگ گیا، اللہ کے نبی ہمارے مہمان ہو گئے، جلدی آؤ۔ وہ آئے اور آپ سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملے اور فرمانے لگے کچھ کھجوریں توڑ کے لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں تناول فرمائیں، میں ابھی بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کرتا ہوں اور سالن بنا کے لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دوسری بکری کو ذبح کر لو۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ وہ آئے، گوشت تیار کیا، روٹی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ نے اس سالن سے، روٹی سے اور کھجوروں کو تناول فرمایا اور پھر
इन हजरात से फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, याद रखो ये जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, कल कयामत के दिन इनके बारे में सवाल होगा, सवाल होगा। इस भूख में और इस परेशानी में फरमाया कि याद रखो ये जो नेमत अभी खाई है इसके बारे में भी सवाल होगा। मेरे प्यारो, हालात अल्लाह के नेक बंदों पर ही आते हैं। ठीक है, हम गुनाहगार हैं, जरूर हैं, लेकिन ईमान और कलमे की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। तो अल्लाह पाक ने जो ईमान वाली दौलत दी है ये बहुत बड़ी दौलत है। तो लिहाजा मायूस नहीं, ऐसे हालात में जो चीजें इख्तियार में हैं उनको ठीक करें। आमाल को, नमाजों की पाबंदी, जिक्र अज़कार की पाबंदी, दुआओं की पाबंदी, इन चीजों की पाबंदी, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम, इसको हम ठीक करें। और जो इख्तियार में नहीं है उसके लिए दुआ करें, अल्लाह खैर के फैसले फरमा देंगे।